السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، آج میری گفتگو کا موضوع ہے لباس کے آداب و احکام، یعنی ہمیں کیا پہننا چاہیے، کیا نہیں پہننا چاہیے، پہننے کے کیا احکام و آداب. خواتین و حضرات، قرآن و سنت کی روشنی میں علماء اکرام نے تحریر کیا ہے کہ انسان اپنے علاقے کی عادات و اطوار کے لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کوئی بھی لباس پہن سکتا ہے، کیونکہ لباس میں اصل جواز ہے. جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 32 میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ لباس اور کھانے کی چیزوں میں وہی چیز حرام ہے جس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے. ہمیں اپنے لباس میں حتی الامکان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اور وہ لباس جس کی وضع قطع اور پہننا غیر مسنون ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کل قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21. اللہ تعالیٰ نے لباس کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 26. اس آیت میں اللہ تعالی نے تقوی کا لباس پہننے کی تعلیم دی ہے، اور لباس التقوی سے مراد وہ لباس ہے جس میں شرم و حیا ہو اور لباس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں علماء اکرام نے لباس کے بعض شرائط تحریر کی ہیں. نمبر 1، مرد حضرات کے لیے ایسا لباس پہننا فرض ہے جس سے ناف سے لے کر گھٹنے تک جسم چھپ جائے، اور ایسا لباس پہننا مسنون ہے جس سے ہاتھ، پیر اور چہرے کے علاوہ مکمل جسم چھپ جائے. عورتوں کے لیے ایسا لباس پہننا فرض ہے جس سے ہاتھ، پیر اور چہرے کے علاوہ ان کا پورا جسم چھپ جائے. یہاں لباس کا بیان ہے، نہ کہ پردے کا، کیونکہ غیر محرم کے سامنے عورت کو چہرہ ڈھانکنا ضروری ہے. نمبر 2، لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو. مثلا مرد حضرات کے لیے ریشمی کپڑے اور خالص سرخ یا زرد رنگ کا لباس. نمبر 3، ایسا تنگ یا باریک لباس نہ ہو جس سے جسم کے اعضاء نظر آئے. نمبر 4، مردوں کا لباس عورتوں کے مشابہ اور عورتوں کا لباس مردوں کے مشابہ نہ ہو. نمبر 5، مردوں کا لباس زیادہ رنگین اور عورتوں کا لباس زیادہ خوشبو والا نہ ہو، خاص طور پر جب وہ گھر سے باہر نکلیں. نمبر 6، مردوں کا لباس ٹخنوں سے اوپر جبکہ عورتوں کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہو. نمبر 7، کفار و مشرکین کے مذہبی لباس سے مشابہت نہ ہو. خواتین و حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سفید لباس پہنا کرتے تھے، اگرچہ دوسرے رنگ کے کپڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں. رنگین لباس عموماً چادر یا عبایا یا جبے کی شکل میں ہوا کرتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص اور تہبند عموماً سفید ہوا کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کپڑوں میں سے سفید کو اختیار کیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے کپڑوں میں بہترین کپڑے ہیں، اور سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو،
یہ حدیث موجود ہے ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، صحیح ابن حبان، یعنی حدیث کی متعدد کتابوں میں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ دھاریوں والی چادر میں ملبوس دیکھا۔ میں نے کبھی بھی اس سے زیادہ کوئی خوبصورت منظر نہیں دیکھا۔ حدیث بخاری اور مسلم کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں قمیص زیادہ پسند تھی۔ حدیث ترمذی اور ابو داؤد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا رنگ عموماً سفید ہوا کرتا تھا۔ یہ بات حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص تقریباً نصف پنڈلی تک ہوا کرتی تھی۔ یہ حدیث بھی موجود ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین عموماً پہنچے تک ہوا کرتی تھی۔ حدیث ابو داؤد اور ترمذی کی کبھی کبھی انگلیوں کے سرے تک۔ خواتین و حضرات، یہ تذکرہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص شرٹ کے متعلق۔ ازار اس لباس کو کہتے ہیں جو جسم کے نچلے حصے میں پہنا جاتا ہے۔ عموماً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہمن یعنی لنگی کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمن ناف کے اوپر سے نصف پنڈلی تک رہا کرتا تھا۔ صحابہ کرام بھی عموماً تہمن ہی استعمال کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پاجامہ بھی پہنتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک پیمند لگی ہوئی چادر اور موٹا تہمن نکالا، پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ان دونوں کپڑوں میں قبض کی گئی تھی۔ حدیث بخاری اور مسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً امامہ باندھتے تھے اور اس کے نیچے ٹوپی بھی پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کے بغیر بھی ٹوپی پہنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنے بغیر بھی امامہ باندھتے تھے۔ یہ بات علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں ذکر کی ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ لباس میں اصل جواز ہے۔ انسان اپنے علاقے کی عادات و اطوار کے مطابق چند شرائط کے ساتھ کوئی بھی لباس پہن سکتا ہے۔ ان شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ کفار و مشرکین کا لباس نہ ہو۔ پینٹ شرٹ یقیناً مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے، لیکن اب یہ لباس عام ہو گیا ہے، چنانچہ مسلم اور غیر مسلم سب اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لہذا مندرجہ بالا شرائط کے ساتھ جو میں نے پہلے ذکر کی، ان شرائط کی موجودگی کے ساتھ پینٹ شرٹ کا پہننا جائز تو ہے، لیکن پینٹ شرٹ کے مقابلے میں کرتے پجامے کو فوقیت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و صاف سنتوں سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This audio has been prepared by theclearevidence.org.